الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تعالى في مقام آخر وقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگ و عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے رکھنے کی، راتوں کو تراویح پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی، زکوٰۃ و صدقات، تسبیحات وغیرہ کی، تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو تہجد کی اور اعتکاف کرنے والوں کو اعتکاف کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایک بندہ کامل ایمان والا اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ صابر اور شاکر ہو، یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو، تبھی وہ ایمان والا، مکمل ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ روزہ صبر کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مہینہ ہم سے روزہ رکھوایا، روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہم صابر ہو جائیں، صبر کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ نے عید کا دن عطا فرمایا تاکہ اللہ جو عید کے دن ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا ان نعمتوں پر بھی ہم شکر ادا کریں، اور اللہ نے جو رمضان کے مہینے میں ہم سے عبادتیں کروائی، ہمیں عبادتوں کی توفیق دی، ان عبادتوں کی توفیق پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے اس دن کو یوم الشکر بھی کہا جاتا ہے، یہ شکر ادا کرنے کا دن ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا رمضان کا مہینہ دے کر اور اس کے بعد عید کا یہ دن دے کر ہمیں صابر اور شاکر بنانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ پہلی جو سورت ہے اس میں دونوں کے فلسفے کو بیان فرمایا ہے۔ روزے کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والوں ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا تھا، اور اس کا فلسفہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کا نام؟ اپنے آپ کو کسی چیز سے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا۔ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر، جن کاموں کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ روزہ بھی اسی کا نام ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے اللہ نے رمضان میں ہمیں روکا، ان کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے اور بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزے کا جو فلسفہ ہے، تقوی کا فلسفہ، یعنی روزے کا فلسفہ یہ تقوی ہے کہ اللہ ہمیں روزہ رکھوا کر متقی بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے عید کا دن عطا کیا کہ اللہ عید دے کر ہمیں شکر گزار بنانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ بقرہ ہی میں اس کو بھی ذکر فرمایا۔ خطبے کے دوران میں نے حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس میں اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، تمہیں مشکلیں اور مصیبت اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں چاہیے کہ تم گنتی کو پوری کرو۔ یہ گنتی کو پوری کرنے سے مراد یہی ہے کہ 29 دن کے روزے رکھو یا 30 دن کے روزے رکھو، یہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اس کے بعد تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسا اللہ نے تمہیں بتایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو گویا اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں صابر بنانے کے لیے، صبر کرنے والا بنانے کے لیے، اور آج کا جو عید کا دن ہے وہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکر گزاری کے لیے، ایک شکر گزار ہم بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی، ان نعمتوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسی حدیث میں آگے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ جو معاملہ ہے وہ مومن کے علاوہ کسی کو اس کا حق نہیں۔ پھر آگے اسی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابتہ الشراء، جب اسے خوشی پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی راحت پہنچتی ہے، فشکر، پھر وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، کہ اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، فَصَبَرَ، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جب انسان کو خوشی پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راحت پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر شکر ادا کرو۔ قرآن میں بھی فرمایا، آیت میں بھی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر ادا کرو۔ آج ہمیں خوشی ملی، عید ہم خوشی کا دن کہتے ہیں، حالانکہ عید کا مطلب خوشی نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو عید کا مطلب تو ہوتا ہے لوٹنا، عاد یعود سے ہے۔ اس کو عید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار لوٹتی ہے، ہر سال آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے خوشی کہہ دیا کہ بھائی عید کا معنی خوشی، عید کا معنی خوشی نہیں ہے، اصل عربی زبان میں اس کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں۔
تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تاکہ ہم صابر بن جائے، اور اللہ نے عید کا دن دیا تاکہ اللہ کی انہی نعمتوں پر، چاہے وہ روحانی نعمتیں ہو جو اللہ نے ہمیں رمضان میں عطا کی یعنی عبادتوں کی توفیق دی، چاہے وہ جسمانی نعمتیں ہو یا چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہو، جو ہم کھانا پینا، اچھے کھانے، اچھے مشروبات جو ہم نے رمضان میں استعمال کیے، رمضان میں پیے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس کا نام اسی وجہ سے اس دن کا نام یعنی عید کو، عید الفطر کو یوم الشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ اور زیادہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ میں نے دوسری آیت ایک حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہے، لیکن ایک بات مجھے اس میں سمجھانی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، وقال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے درخواست کی، عرض کیا، کیا درخواست کی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی دسترخوان، کوئی کھنچا اتار دیجیے۔ کیوں اتاریے؟ تکون لنا عیدۃ لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ جو آپ دسترخوان اتارے، جو آپ کھنچا اتارے، تکون لنا عیدۃ لاولنا، وہ کھنچا، وہ دسترخوان ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے لیے بھی لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے، ہم تمام کے لیے وہ کھنچا اور دسترخوان عید بن جائے، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی اور ایک علامت بن جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَرْزُقْنَا، آپ ہمیں روزی دیجئے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آپ ہی بہترین روزی دینے والے ہیں۔ اس میں صاحب روح المعانی نے ایک نکتہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھنچا مانگا، ظاہری نعمتیں مانگی، کھانا جو ہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں، جسم کے لیے کام آنے والی نعمتی ہے، تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ظاہری نعمتیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، ایک قاعدے کے ساتھ دی۔ آگے قرآن فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، کہ وہ کھنچا و دسترخوان میں آپ پر اتاروں گا، تمہاری قوم پر اتاروں گا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ، اس کے بعد عیسیٰ اگر تمہاری قوم نے نافرمانی کی، اس کے بعد تمہاری قوم نے اس دسترخوان کی، اس کھنچے کی ناشکری کی، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو میں تمہاری قوم کو ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ دنیا والوں میں سے میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ اللہ نے کھنچا اتارا، دسترخوان اتارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کی ناشکری کی، نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھی دیا۔ صاحب روح المعانی نے وہاں نقطہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عید مانی، ہمارے لیے بھی عید ہے، لیکن ہماری عید اور عیسیٰ علیہ السلام کی عید میں فرق اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری نعمتیں مانگی تھی، کھانا مانگا تھا، اللہ نے ہمیں ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ کھانا پینا، ہم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں عید کے دن، اچھے اچھے عمدہ لباس پہن کر کے یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے ظاہری نعمتیں دی ہے۔ ان ظاہری نعمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی غذا بھی ہمیں عطا فرمائی، جو ہم ابھی ادا کریں گے 2 رکعت نماز کے دن۔ یہ روحانی غذا ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم نے ظاہری غذائیں مانگی، تمہاری قوم اگر ناشکری کرے گی تو عذاب ہوگا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو ظاہری نعمتیں دی، اچھے کھانے، اچھے لباس، اچھے مشروبات عطا کیے، لیکن اس کے بعد ایک باطنی اور روحانی غذا دی 2 رکعت نماز کے ذریعے۔ اللہ نے اس لیے ہمیں عطا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت ہے، میرے پیارے نبی کی امت ہے، یہ جو ظاہری نعمت ہے ان کو رمضان میں کھانے پینے کے ذریعے یا عید کے موقع پر ہم نے جو جسمانی ظاہری نعمتیں ان کو دی ہے، اگر میری محبوب کی امت سے، میرے پیارے کی امت سے کہیں کوئی ناشکری ہو جاتی ہے، میری نافرمانی ہو جاتی ہے، تو روحانی غذا 2 رکعت کے ذریعے اللہ نے عطا کی کہ اس 2 رکعت کے ذریعے میں ان کی مغفرت کر دوں، جو انہیں سے ناشکری ہو جائے اس ناشکری کو معاف کر دوں۔ میرے نبی کی امت کو میں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ یہ نقطہ صاحب روح المعانی نے لکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روحانی غذا دی۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب عید کے دن تمام لوگ مسجدوں میں اکٹھا ہوتے ہیں یا عیدگاہ کی طرف تمام لوگ جب مجتمع ہو کر جمع ہو کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے میری عبادت کے لیے نکلے ہیں، میری عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں مجھے بتاؤ، اگر کوئی مزدور جس کو کوئی کام سونپا گیا ہو اور وہ مزدور اپنی مزدوری کو پوری کر لے، اپنا کام پورا کر لے، تو اس مزدور کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے، اپنا کام پورا کر لے، اس کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان بندوں پر رمضان کے مہینے میں ایک کام سونپا تھا، ایک کام دیا تھا، میری وجہ سے یہ رمضان میں بھوکے پیاسے رہے، میرے لیے انہوں نے اپنی خواہشات کو رمضان میں مارا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے علو شان کی قسم، یہ جو اکٹھا ہوئے ہیں عیدگاہ میں یا مسجدوں میں، اے فرشتوں میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب بندہ مسجد سے گھر آتا ہے یا عیدگاہ سے گھر پر آتا ہے، اس وقت ایسا آتا ہے گویا کہ اس کے اعمال نامے میں ایک غلطی ایک گناہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ مغفرت کر کے معاف کر کے ہمیں اپنے گھر واپس بھیجتا ہے یہ عید کے دن۔ یہی میں کہہ رہا تھا روحانی غذا عطا فرمائی تاکہ اگر ناشکری ہو جائے جو جسمانی نعمتیں جو ظاہری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں ہم سے کوئی ناشکری ہو جائے تو اللہ اسے معاف فرما دے، اس روحانی غذا کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن ہمیں عطا فرمایا، یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے خطبے کے دوران ایک حدیث پڑھی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مشکات میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یدعون فیہما۔ یہ پوری روایت موجود ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، قدم النبی المدینہ ولهم یومان یلعبان، تو مدینہ والوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن میں خوشی مناتے ہیں، یلعبون فیہما، ان 2 دنوں میں وہ کھیل کود کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، شراب وغیرہ پیتے ہیں، کیونکہ دوسری قوموں کا تیوہار جو ہے وہ تو اسی کا آئینہ دار ہے، شراب پینا، آتش بازی کرنا، شور شرابہ کرنا۔ جتنی قومیں آپ پوری دنیا میں اٹھا لیجیے، ان کے جتنے بھی تیوہار ہے وہ تمام تیوہار اسی کے آئینہ دار ہے کہ اس میں خرافات، اس میں رسومات، اس میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں 2 دنوں میں وہ کھیل کود کرتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کا نام نوروز تھا اور دوسرے دن کا نام مہرجان تھا۔ یہ 2 دن ان کو عطا کیے تھے، وہ لوگ اس میں خود سے خوشی مناتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذان اليومان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں جس میں تم کھیل کود کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیت، کہ ہم ان دنوں میں زمانہ جاہلیت سے یا زمانہ جاہلیت والی تمام رسومات کے اعتبار سے ہم خرافات کرتے ہیں، ہم کھیل کود کرتے ہیں۔ اب اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں موجود تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان دونوں دنوں میں تیوہار منائے، ان کے ساتھ اس میں شریک ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ان دونوں دنوں سے بہتر تمہیں 2 دن عطا فرمائے گا، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا ہے اور دوسرا عید الفطر ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد غالباً سن ہجری 2 میں یہ عید کا دن ہمیں ملا ہے۔ عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس میں ہم خوشیاں منائیں۔ جیسے میں نے ابھی
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ سنایا، اس میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں روحانی غذا دی ہے، کیوں؟ تلافی کے لیے، کہ اگر جسمانی جو غذائیں دی یا ظاہری اللہ نے جو غذائیں دی ہے اس میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہے تو اللہ اس کی تلافی فرما دے۔ اسی لیے 2 رکعت نماز اللہ نے عطا فرمائی۔ ہماری شریعت میں ہر چیز کی تلافی موجود ہے۔ نماز میں اگر واجب وغیرہ چھوٹ جاتا ہے تو سجدے سہو اس کی تلافی، کوئی چھوٹی موٹی بھول ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد آپ جو نفل پڑھتے ہیں اللہ اس نفلوں کے ذریعے تمہارے فرض کی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ یہ تلافی۔ حج کے موقع پر کوئی ارکان چھوٹ جاتا ہے یا رہ جاتا ہے تو اس کی تلافی فرمائی، دم واجب کر دیا شریعت۔ ہر چیز کی تلافی موجود ہے۔ روزے میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کی تلافی صدقہ فطر ادا کر دیجیے۔ روزے میں جو کوتاہی رہی ہے تمہارا روزہ مکمل ہو جائے۔ ایک وجہ تو صدقہ فطر واجب کرنے کی یہ علماء نے لکھی ہے، اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ تمہارے جو غریب بھائی ہے، مسکین بھائی ہے، تمہارے جو اڑوس پڑوس میں رہنے والے غریب مسلمان ہیں، صدقہ فطر ادا تم کر دو تو تم جیسے عید مناتے ہو، تمہارے بچے جیسے خوشی کے ساتھ عید مناتے ہیں، تمہارے غریب مسلمان بھائی اور بہن بھی اس طریقے سے عید منا سکے، اس لیے صدقہ فطر کو واجب کر رکھا۔ ایک واقعہ جو میں ہر سال سناتا ہوں، سنا کر بات کو ختم کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں جو اسلام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اسلام ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام میں یتیم ہے، بیوائے جو ہے، یا جتنے غریب مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں اس کا حق رکھا ہے ہمارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، صرف حدیثوں میں بیان نہیں فرمایا، آپ نے عمل کر کے بتایا۔ ایک واقعہ مشہور ہے، وہ یتیم بچے کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے گھر سے نکل رہے تھے، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں جب محلے میں پہنچے، کچھ بچے دیکھا کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے تو ایک بچے کو دیکھا کونے میں اداس بیٹھا ہوا ہے، پرانے کپڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، پوچھا اس سے کہ بیٹا یہ بچے کھیل رہے ہیں، تم یہاں اکیلے اداس بیٹھے ہو، کپڑے بھی پرانے ہیں، نئے کپڑے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یتیم ہے مدینہ، میں مدینہ کا یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، مجھے کھلونے دلانے والا کوئی نہیں، میں کیسے بچوں کے ساتھ کھیلوں، مجھے نئے کپڑے دینے والا کوئی نہیں، میں نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف کیسے جاؤں، عیدگاہ مجھے کون لے کر جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اس بچے کے ہاتھ میں رکھ دی کہ انگلی پکڑ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو انگلی پکڑا کر گھر پر لے کر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ حمیرہ اس بچے کو تیار کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پیغام بھیجا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی عمر کا بچہ ہے، حضرت حسن کا کوئی کرتا، کوئی نیا لباس ہو تو بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے لباس آیا، کرتا آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بچے کو نہلایا، اس کو نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور اس کی کنگھی کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس بیٹھے اور پوچھا کہ بیٹے، جب تیرے والد زندہ تھے تو تجھے عیدگاہ کی طرف کیسے لے جاتے تھے؟ تو اس نے کہا کندھے پر بٹھا کر۔ ادھر عیدگاہ میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، اور ادھر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ ایک یتیم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی سکھاتا ہے ہمیں اسلام، اسی کی تعلیم دی ہے اسلام، شریعت ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پوچھا کہ بیٹا بتا تیرے والد تجھے عیدگاہ کی طرف کیسے لے کر جاتے تھے؟ اس نے کہا کندھے پر بٹھا کر، جس کے لیے اللہ نے پوری دنیا بنائی، وہ نبی اس بچے کے سامنے گھٹنے پر بیٹھ گیا کہ بیٹا بیٹھ جا کندھے پر، آج سے محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، بیٹھ جا کندھے پر۔ وہ کندھے پر بیٹھ گیا۔ روایتوں میں لکھا ہے، راوی نے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، وہ بچے کھیل رہے تھے، وہ حیران ہے کہ ابھی تو یہ پرانے لباس میں، پرانے کپڑے میں وہاں اداس بیٹھا ہوا تھا، اور ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہے۔ ایک بچے نے اشارے سے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ محمد کا میں بیٹا بن چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر عیدگاہ کی طرف گئے۔ یہاں تک راویوں نے لکھا ہے کہ ان بچوں میں سے ایک بچے نے یہ جملہ کہا کہ کاش میں یقین ہوتا کہ مجھے آج محمد کا کندھا نصیب ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر عیدگاہ کی طرف گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، وہ بچہ نیچے بیٹھا، آپ نے اس بچے کو اٹھا کر اس یتیم بچے کو اپنے بازو میں بٹھایا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ یہ یتیم بچہ ہے، اور جو بھی شخص یتیم کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اس بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام نے سکھایا ہمیں، اسی لیے صدقہ فطر کو بھی واجب کیا ہے تاکہ ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم ہو تو وہ یتیم اچھے طریقے سے عید منا سکے جیسے ہم مناتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی غریب مسکین رہنے والا ہو تو وہ بھی ایسے ہی عید منا سکے جیسے ہم مناتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے صدقہ فطر واجب کر رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو عید کا طریقہ